ہیلو السلام علیکم. میرا نام عماد احمد ہے. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بیالوجی. تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح کوئنز جو ہیں وہ پروڈیوس کر سکتے ہیں. رائٹ ناؤ اس ٹائم جو ہے وہ سمر کا سیزن چل رہا ہے ادھر، تو ہم سمر کوئنز جو ہیں وہ بنا رہے ہیں مری میں، کیونکہ یہاں پہ نیکٹر فلو بھی ہے اور ٹیمپریچر جو ہے وہ بھی کافی بہتر ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کوئنز جو ہیں اس سیزن میں ادھر بھی بن سکتی ہیں. تو ملکہ بنانے کے لیے، کوئن بنانے کے لیے جو میں جس پروسیجر کو فالو کرتا ہوں، اس میں ہم ایک ڈبل سٹوری جو ہے وہ یعنی کہ ڈبل چیمبرڈ ہائیو یوز کرتے ہیں، جس میں ٹوٹل 4 دنوں کا پروسیجر ہے. اس میں ہم پہلے دن جو ہے وہ یعنی کہ آج سموار ہے، سموار سے سٹارٹ کر رہے ہیں ہم. تو سموار والے دن ہم نے ایک کالونی بنانی ہے جس کو سیل بلڈر یعنی کہ سیل سٹارٹر کوئن لیس کالونی ہوگی. تو نیکسٹ ڈے جو منگل کا دن ہوگا، ٹیوزڈے، وہ گرافٹنگ ڈے ہوگا. اس میں ہم گرافٹ کریں گے لاروی کو، اور پھر جو ہے فورتھ ڈے، تھرڈ ڈے چھوڑ کے فورتھ ڈے یعنی کہ 2 days یعنی 2 دن گرافٹنگ کے بعد ہم جو سیل بلڈر کالونی ہے کوئن لیس، اس کو کوئن رائٹ سیل فنیشر کالونی میں کنورٹ کر دیتے ہیں. تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو پورا جو پروسیجر ہے ملکہ بنانے کا، وہ بائی اسٹیپ جو ہے وہ پورا انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. اس کا پہلا اسٹیپ جو ہے جس میں کوئن لیس سیل سٹارٹر کالونی بنانی ہوتی ہے، وہ ہم بنا رہے ہیں ابھی. تو یہ ڈبل چیمبر ہائیو ہے. اس میں ہم جو نچلا باٹم چیمبر جو ہوگا اس کو کوئن لیس سیل سٹارٹر کالونی بنائیں گے. اور اس میں اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اس میں کوئی بھی ینگ لاروا یعنی کہ بچہ ان کیپ بروڈ جو ہے وہ نہ ہو، اور اس کے اندر خوراک یعنی کہ پولن اور شہد موجود ہو. انڈا تو ہے کاٹ کے دوبارہ بناؤ. ساری تازی نیچے ہوگی ملکہ. انڈا دیکھا ہے میں نے اوپر. تھوڑی سی میں کنفرم کر رہا ہوں. انڈا بھی خاص نظر نہیں آیا. نیچے دیکھو نا، جانا پڑے گا. ادھر رکھو نا.
جڑے والے نا نیچے آتا نہیں بس رہن رہن بس یہ جگہ نا فریم بھی کٹ دیں ہاں لہتا کر دیں فریم پھر اس میں ہوگا اس کی فریم جہاں مرضی اب فریم چکا نا ملکہ اتنے کھانے جیسے تھلے مطلب ملکہ اتنے رکھنی وہ اس فریم لا دینے ہوتے فریم کٹ ہونے درمیان دینی سائڈ کر دو ایک سائڈ کر دیں ایک اور فریم نہیں سی کہاں سائڈ پر لگ سی ورنہ ملکہ مکھی ٹچ کری سی تو اب اس میں سے ہم نے ملکہ ڈھونڈی ہے ملکہ کو ہم اوپر والے چیمبر میں کریں گے اور اس کے درمیان میں وہ لے کے آؤ ذرا یہ ڈبل سکرین ڈویژن بورڈ ہے جو کہ ان دو چیمبرز کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے یوز کریں گے ہم نیچے والا جو ہے وہ کوئن لیس سیل بلڈر یا سیل سٹارٹر کالونی ہوگی اور اوپر والا جو ہے وہ اس میں ملکہ ہوگی اس کے ساتھ ایک دو فریم مکھیوں کے ہوگے تاکہ ملکہ کو جو ہے نا وہ فیڈ کرتی رہیں مکھیاں نیچے جو ہے نا وہ ینگ لاروی ان کیپ دور نہ لاروا ہے نکال دو لاروا نے نکال کے سائڈ کے نیچے پکا بھی ہے سال آگا نکال کر کے دے دیں گے ہاں ادھر سے دیں گے کے بعد یہ پودن اٹھاؤ ادھر اب ادھر ایک کچا یہ اس میں انکیپ روٹ ہے دکھاؤ سیل سٹارٹر کالونی میں ہم نے جو ہے نا وہ ایک انکیپ روٹ کا یعنی کہ لاروے کا ایک فریم رکھتے ہیں اس کی جگہ پہ تاکہ جو نرسریز ہے نا وہ 24 گھنٹے کے لیے ہم اس کو فیمس کر رہے ہیں نا بالکل تاکہ جو نرسریز ہیں ان کا جو گلینڈز ہیں جو کہ رائل جیلی پروڈیوس کرتے ہیں وہ اس میں انفیکشن آئے وہ رائل جیلی پروڈیوس کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی جگہ پہ ہم نے جو ہے اس کو مارک کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں شامل کر دیں ٹھیک ہے اب یہ اس کے ساتھ جو ہم نے لاروے کا فریم کل کو دینا ہے گرافٹڈ فریم اس کے ساتھ کوشش کرنی ہے کہ ایک پولن کا فریم جو ہے وہ موجود ہو تو یہ اس میں پولن کا فریم ہے باقی جتنے بھی فریمز ہیں ان میں یا تو خالی ہوں اور یا ان کے اندر جو ہے وہ خوراک ہو شاید موجود ہو یہ کیا بھی ہوگا اس کے ساتھ کیا ہے اس میں شاید لگا دو اندر لاروا تو نہیں ہے لگا دو لگا دو اس میں انڈا ہے دونوں کو چڑھ گئی ہوگی دوسری سائڈ روڈ کی نہیں دکھانا تھا یہ
اسی سائڈ سے مکہ دوسری پہ چڑھ گئی ہے دیکھو یہ رکھیں ایک سیل سٹارٹر کوئن لیس کالونی باٹم، درمیان میں ڈبل اسکرین ڈیوائڈر بورڈ، اور اوپر جو ہے یہ کوئن جس میں ہے اوپر والے چیمبر میں، اور اس کی انٹرنس فیسنگ بیکورڈ، یہ اس کی انٹرنس ہے بیک سائڈ پہ۔ یہ اس کوئن لیس ہائیو میں اب ہم نرس بیز جو ہیں وہ شیک کر رہے ہیں۔ اس ہائیو میں جو کوئن لیس ہائیو ہے جس نے ملکہ بنانی ہے، اس میں نرس بیز کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے، یعنی کہ اس میں جو ایکچوئل فریمز ہیں بیز کے وہ اگر 8 سے 9 ہیں تو اس میں جو نرس بیز ہیں وہ 10 سے 12 فریم ہونی چاہیے۔ جتنی زیادہ نرس بیز ہوں گی اتنی ہی اچھی کوئن بنے گی۔ تو دوسرے ہائیو سے آپ نے نرس بیز کے فریم لے کر اس ہائیو کی انٹرنس پہ شیک کرنے ہیں، جو نرس بیز ہوں گی وہ ہائیو میں انٹر ہو جائیں گی، جو ورکر بیز ہیں واپس اپنے ہائیو میں چلی جائیں گی۔ آج ہمارا گرافٹنگ ڈے ہے۔ گرافٹنگ کے لیے ہم نے ایسی کالونی سلیکٹ کی ہے جس کی جو ہے پرفارمنس ان ٹرمز آف بی پاپولیشن اور ہنی پروڈکشن سب سے اچھی ہے، تو اس کو بریڈر کالونی کہتے ہیں۔ اس بریڈر کالونی میں سے ہم ایسا فریم لیں گے، اس کو ہم نے 3 دن پہلے ایک فریم دیا تھا خالی، تاکہ جو ہے وہ کوئن جو ہے اس کے اوپر ایگ لے کرے، اور 3 دن کے بعد جو 12 سے 24 گھنٹے پرانا لاروا ہے وہ ہمیں اس فریم پہ مل جائے، تو وہ فریم ہم اس میں سے نکالتے ہیں جس میں سے ہم لاروی لے کے وہ گرافٹنگ کے لیے یوز کریں گے۔ یہ ہمارا وہ فریم ہے جس کے اندر 12 to 24 آور اولڈ لاروی جو ہیں وہ موجود ہیں، تو ہم یہ فریم لیں گے اور اس کو اس میں سے لاروے لے کے ان کو کوئن سیلز میں کاؤس میں گرافٹ کریں گے اور پھر ان کو سیل بلڈر کالونی میں دیں گے۔ گرافٹنگ کے لیے ہم ایک ایسی جگہ چوز کرتے ہیں جہاں کہ ہیومیڈیٹی جو ہے وہ مینٹین ہو، تو یہ بیسیکلی کچن ہے، ہم نے چولہے کے اوپر پانی رکھ دیا ہے تاکہ اندر جو ہے وہ ہیومیڈیٹی مینٹین رہے، تاکہ لاروی جو ہیں وہ ڈرائی نہ ہو۔ یہ ہمارا فریم ہے جس میں سے ہم لاروی لیں گے گرافٹنگ کے لیے۔ یہ جیزی بیزی کپس ہیں، کوئن کپس، جن کے اندر لاروی جو ہیں وہ گرافٹ کریں گے۔ یہ بہت اچھے ہیں، ایزی ٹو ہینڈل ہوتے ہیں، اور گرافٹنگ ٹول جو ہے وہ جو میں یوز کرتا ہوں وہ یہ جرمن ہے، جو کہ لاروی کو ایزیلی پک کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ چائنیز گرافٹنگ ٹول بھی ہیں،
لیکن یہ جو ہیں وہ تھوڑے نازک ہیں. اس کے علاوہ ہم جو ہیں یہ جینٹر جو کوئن ریئرنگ کٹ ہے اس کے کپس بھی یہ بھی استعمال کرتے ہیں لاروی گرافٹ کرنے کے لیے. اب ہم جو گرافٹڈ لاروی کا فریم ہے، جو فریم ہم نے اس میں کوئن کپس لگا کر اس میں لاروی جو ہیں کرافٹ کیے ہیں، وہ ہم فریم اب کوئن لیس سیل اسٹارٹر کالونی میں اس کو ہم نے 24 گھنٹوں کے لیے کوئن لیس رکھا ہے. اس میں جو ہے ہم نے ایک فریم دیا تھا جو کہ اوپن جس میں اوپن فروٹ تھی، اس کی جگہ پہ ہم جو گرافٹڈ لاروی کا فریم ہے وہ رکھیں گے. ایک پکڑ لیں، رکھے کدھر ہیں؟ نیچے راستہ چھوڑو. جی آج یہ جو ہم نے گرافٹ کیے تھے ڈبے، ان کو تقریباً 48 گھنٹے ہو چکے ہیں، 2 دن. تو ہم کوئن لیس جو باٹم چیمبر ہے اس کو اوپر کریں گے، ان کو ریورس کریں گے، باٹم چیمبر کو اوپر کریں گے اور جو اوپر کوئن والا چیمبر ہے اس کو نیچے کریں گے. درمیان میں جو ہے وہ کوئن ایکسٹروڈر لگا دیں گے تو یہ کوئن رائٹ سیل فنیشر کالونی بن جائے گی. چلیں
نہیں اس کو اٹھاؤ نا. نیچے رکھو. اٹھاؤ. ایک منٹ پہلے چیک کرنا کتنا ہوا. یہ اس میں تقریباً 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 آلموسٹ 30 جو ہیں وہ اس میں 30 جو ہیں وہ ایکسیپٹ ہوئے ہیں آؤٹ آف 45. تو اچھا ایکسیپٹنس ریٹ ہے اگر دیکھا جائے. گرمیوں کا موسم ہے, سمر کا, اور نیکٹر فلو بھی اتنا نہیں ہے, لیکن پھر بھی ایکسیپٹنس ریٹ اچھا ہے اس میں. تو اس کو اب ہم اس کو اٹھائیں. آپ اس کو اٹھا کے نیچے رکھیں. اس کو رکھیں. ہم برابر کر. ٹھیک ہے. اوپر سے کپڑا ہٹائیں. بس ٹھیک ہے, برابر ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اوپر بند کریں اس کو. یہ ہماری کوئن رائٹ سیل فنیشر کالونی بن گئی ہے. نیچے جو ہے باٹم چیمبر میں کوئن ہے, اور درمیان میں کوئن ایکسکلوڈر ہے تاکہ کوئن جو ہے اوپر آ کے سیل نہ خراب کرے. اوپر والے جو چیمبر ہے اس کے اندر اب گرافٹڈ سیلز آ گئے ہیں. تو یہ کوئن رائٹ سیل فنیشر کالونی بن چکی ہے. یہ گرافٹنگ کے 5 سے 6 دن کے بعد سیل جو ہیں وہ کیپڈ ہو جائیں گے. تو اس میں سے پھر آپ سیل لے کر یا تو ان کو سیپریٹ میٹنگ نیوکس میں ہر سیل کو رکھ کے میٹنگ کے لیے کوئن کو رکھ سکتے ہیں, یا آپ جو ہے وہ ان سیلز کو انکوبیٹر میں رکھ سکتے ہیں تاکہ انٹل جو ہے وہ کوئن جو ہے وہ ایمرج ہو جائے.